بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اہل ایمان روزہ رکھنے میں مشغول ہیں، تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تلاوت اور دوسرے خیر کے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ جو مختلف کام کر رہے ہیں، خاص طور سے جو روزے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو روزہ رکھنے پر اللہ کے یہاں سے کیا انعام ہے، کیا اکرام بندے کا کیا جاتا ہے، اس حوالے سے جو احادیث آئی ہیں ان میں سے بعض کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات رہے کہ ہم یہ جو عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کے بدلے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ تو دیکھیں، ایک حدیث اس طرح سے آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف، مسلم شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الی 100 ضعف، کہ ابن آدم یعنی انسان جو بھی کام کرتا ہے، اہل ایمان جو بھی کام کرتے ہیں، تو نیکی کا ان کے جو کام کا بدلہ ہوتا ہے تو وہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ سوچیے، آدمی ایک عمل کرتا ہے لیکن جس اخلاص کے ساتھ وہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کہ جو روزہ ہے اس کا بدلہ فإنہ لی، تو وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی روزے کی جب باری آئے گی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ روزہ اس کا جو ہے بدلہ 700 گنا تک دیا جائے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے یہاں سے روزے کا کیا بدلہ ملنے والا ہے۔ الا صوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اور بعض حضرات اس کو انا اجزا بہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی میں ہی اس کا بدلہ بن جاؤں گا، روزے کا بدلہ بن جاؤں گا میں، گویا کہ، لیکن بہرحال صحیح عبارت انا اجزی بہ ہے، یعنی میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، بندہ اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ گویا کہ یہ جواب ہو گیا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ساری ہی عبادتیں تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں، آدمی کوئی بھی عبادت کرے وہ اللہ ہی کے لیے ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کیوں فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے، ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہے؟ تو گویا کہ اس کا یہ جواب بھی ہے کہ در حقیقت آدمی جو دوسری عبادتیں کرتا ہے، مثلاً وہ نماز پڑھتا ہے یا وہ حج کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، تو بے شک وہ ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن وہاں بعض مرتبہ وہ عبادتیں بندوں کے لیے بھی ہو جاتی ہیں، وہاں دکھاوا شامل ہو جاتا ہے ان میں۔ آدمی جب حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جاتا ہے تو ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہے عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو ضرور دیکھ لیتا ہے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد آئے گا، جائے گا، مسجد میں نماز پڑھے گا تو کوئی نہ کوئی دیکھ ہی لے گا۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے، جب آدمی روزے کو شروع کر دیتا ہے، روزے کا آغاز کر دیتا ہے، تو اس کے پاس اس کا موقع ہوتا ہے کہ وہ چپکے سے جا کے کھانا کھا لے، چپکے سے جا کے وہ پانی پی لے، اور بظاہر یہ شو آف کرتا رہے، دکھاتے رہے کہ اس کا تو روزہ ہے، تو کسی کو کانوں کان تک خبر نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن بندہ صرف اللہ کے لیے عمل کرتا ہے کہ وہ پانی پی سکتا ہے لیکن نہیں پیتا ہے، کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھاتا ہے، تو یہ عبادت چونکہ خاص ہو جاتی ہے اللہ ہی کے لیے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ ادا کروں گا۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ میرے لیے ہے روزہ، میرے لیے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی جب اپنے رب سے وہ ملاقات کرے گا اس وقت ہوگی۔ وَلَخَلْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کے یہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے اور بھوک کی حالت میں وہ ہوتا ہے، تو بھوک کی حالت میں
ہونے کے وقت اس کے پیٹ سے ایک گیس نکلتی ہے، گویا کہ ایک طرح کی گیس نکلتی ہے، اور وہ گیس اس کے منہ کے اندر آ کے جمع ہو جاتی ہے، تو پھر یہی وہ بو اور بدبو ہوتی ہے جو درحقیقت پیٹ سے آئی ہوئی ہوتی ہے، تو بھوک کی وجہ سے چکے نکل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ اس کا اتنا اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں یہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ وصیام جنہ، اور روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو وہ نفسانی خواہشات سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور آدمی جب گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں سے بچنے لگتا ہے تو جہنم سے بچے گا۔ تو گویا کہ اس طرح سے روزہ ایک آدمی کے لیے جہنم میں اس کو لے جانے سے ڈھال بن جائے گا اور اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اور جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو، روزہ رکھے ہوئے ہو، یا اس کے روزے کا دن ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ جھگڑا نہ کرے اور نہ کوئی بری بات کہے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اور اگر کوئی اس کو برا بھلا کہے، اس کے ساتھ جھگڑنے لگے، تو جواب میں یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو روزے کی حالت میں، اس لیے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو بعض مرتبہ اس کو پریشانی ہونے لگتی ہے، غصہ آتا ہے، خاص طور سے ایسے علاقوں میں جہاں روزہ لمبا ہوتا ہے اور سخت قسم کی گرمی ہوتی ہے، تو بعض مرتبہ بہت پریشانی ہونے لگتی ہے، اور آدمی روزے کی حالت میں کام بھی کرتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، تو ایسے میں کوئی آگے دوسرا اس کو ستائے، پریشان کرے، تو اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ میں نہ جھگڑے، اس کو جواب نہ دے۔ اگر وہ کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کے جواب میں خاموش رہا جائے، اس کو جواب نہ دیا جائے، اور اگر جواب دینا ہی ہو، سامنے والا چلائے جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ کہے جا رہا ہے، تو ایسے میں سامنے والے کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی میرا روزہ ہے، میں روزے دار ہوں۔ تو یہ بڑی اہم روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت اس طرح سے آئی ہے جسے ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی روزے تو سارے ہی حضرات رکھتے ہیں، سارے مسلمان روزے رکھتے ہیں، تو سارے حضرات کیا اس دروازے سے داخل ہوں گے؟ یہ جو دروازہ ہے ریان، جنت کا دروازہ، تو مسلمان تو سارے ہی روزے رکھتے ہیں، تو کیا سارے ہی حضرات اس دروازے سے داخل ہوں گے؟ تو کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ تو اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اس سے مراد ہیں کہ جن کو خاص دلچسپی ہوتی ہے روزے رکھنے سے، صرف رمضان المبارک کے روزوں پر وہ اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو نفل روزے ہیں، سنت روزے ہیں، ان کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ مراد ہیں اس حدیث سے جن کو روزوں سے خاص دلچسپی ہوتی ہے، تو وہ لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے، وہ لوگ اس سے مراد ہیں۔ ایک حدیث اس طرح سے آئی ہے، الصائم لا ترد دعوته، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ اور ایک روایت اس طرح سے ہے، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، الصائم حین یفطر، روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا، والامام العادل، عادل بادشاہ کی دعا، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا یا مظلوم کی بد دعا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو روزے دار ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص طور سے افطار کے وقت، اس لیے جب افطار کا وقت ہو تو ایسے میں جہاں ہم دوسرے کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں، اپنے کاموں کو ترک کر کے دعا کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ اس وقت اللہ کی طرف آدمی متوجہ رہے، اور جو اس کی اہم ضرورتیں ہیں وہ اللہ سے مانگے، اس لیے کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو یہ بعض روایتیں ہیں، یہ میں نے ذکر کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔